جس وقت پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اسی سیکنڈ کہیں نہ کہیں دو لوگ جاب کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے تحت سالانہ 6,50,000 ورکرز جاب کے دوران یا جاب کی وجہ سے بیمار ہو کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں، کیونکہ کچھ جابز بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ آج ہم انہی جابز پر بات کریں گے، جن میں سے ایک جاب کا نام ہے لائٹ ہاؤس۔ اگر ہر مہینے آپ کو 2.5 کروڑ روپیہ دیا جائے ایک لائٹ ہاؤس کو گارڈ کرنے کا، کیا آپ میں ہمت ہے اس جاب کو کرنے کی؟ نہ ہی آپ پر نظر رکھنے والا آپ کا کوئی باس ہے۔ جب مرضی کرے سو جاؤ، جب مرضی کرے اٹھ جاؤ، باہر جاؤ، مچھلیوں کو پکڑو، جو مرضی کرو۔ لیکن اصل جاب آپ کی یہ ہے کہ لائٹ ہاؤس کے ٹاپ پر ایک لائٹ ہے، اس لائٹ کو آپ نے بند نہیں ہونے دینا، اور اس کام کے لیے اینولی آپ کو 30 کروڑ روپے یعنی 1.2 ملین ڈالر دیے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اس جاب کو کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اور آپ بھی منع ہی کرو گے جب آپ کو اس کی اصل حقیقت پتہ چلے گی۔ تو چلے لیٹس سی، یہ ہے زومن لائٹ ہاؤس، جو سمندر کے بیچوں بیچ ہے اور ساحل سے کئی کلومیٹر دور ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس جاب کے لیے اپلائی کرو، پہلے ساری حقیقت تو جان لو۔ اکیلا پن تو محسوس ہوگا ہی ادھر، لیکن رات کو سوتے وقت جب سمندر کی ٹھاٹھے مارتی لہریں اس لائٹ ہاؤس سے ٹکراتی ہیں تو نرخ میں جلتا ہوا آدمی تک ڈر جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ویوز لائٹ ہاؤس کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، کیونکہ اس ایریا میں بہت ہی خطرناک طوفان آتے ہیں اور زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ ایک پکچر لی گئی ہے ریسکیو سے، اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لائٹ ہاؤس کے کیپر کی بینڈ بج رہی ہے۔ طوفان بھری لہریں کس طرح پورے طریقے سے لائٹ ہاؤس کو کور کر رہی ہیں، جس سے اس کیپر کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ لیکن پھر بھی آپ میں ہمت ہے اس جاب کو اپلائی کرنے کے لیے؟ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے I am 100% شیور کہ آپ نے سوچا تو ضرور ہوگا، ابے وہاں لائٹ ہاؤس بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور ایسا کیا ہے اس لائٹ ہاؤس میں جو یہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے؟ تو آ جاؤ چلتے ہیں آج ایک نیو مسٹری کو سالو کرنے۔ فرینڈ، اولڈ زمانوں میں جب لمبے سفر کے لیے نہ تو روڈز ہوتے تھے اور نہ ہی گاڑیاں، تو سمندر کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا۔ تو ایک بندہ تھا جس کا نام تھا کیپٹن مرسیا۔ ہی از اے بگیسٹ سیلر، اسے اپنے خطرناک سمندری سفروں کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہونے والا تھا۔ شپس تو پہلے زمانے میں لکڑیوں کی ہی ہوتی تھی۔ ایک رات کیپٹن مرسیا پانی میں بہت زیادہ اندھیرے والی جگہ سے گزر رہا تھا کہ پانی کے نیچے بڑے بڑے راکس آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شپ میں سوراخ ہو گئے اور وہ الٹ گئی، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان جھیلنا پڑا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد کیپٹن مرسیا نے سوچا کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو سلیوشن ہونا ہی چاہیے، تاکہ وہ اس خطرے کو پہلے ہی جانچ لیں اور اس پرابلم سے بچ سکے۔ دوسری طرف اگر اوشن کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ جب پرانے زمانے میں سیلر سفر کرتے تھے تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اگلی زمین کتنی دور ہے، ایون اس کا راستہ کس طرف ہے، اس کی نیویگیشن کیا ہے۔ نیویگیشن اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، نہ تو کوئی GPS تھا اور نہ ہی کوئی ایسا سسٹم جو سیلرز کو گائیڈ کر سکے راستے کے بارے میں۔ GPS انوینٹ ہوا 1973 اور اسے پبلک کو یوز کرنے کے لیے اویلیبل کیا گیا 1978 میں۔ کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ گوگل میپ میں بھی ہم اپنا راستہ دیکھتے دیکھتے اپنی منزل سے بھٹک جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے یہ سیلرز کیا کرتے ہوں گے۔ یہ سیلرز سن لائٹ اور سٹار لائٹ کی روشنی پر ڈیپینڈنٹ تھے، اور نیویگیشن ٹولز نہ ہونے کی وجہ سے سیلرز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ایک اور بات ہے، جیسے کیپٹن جان ایلس ایک بہت بڑی پرابلم میں پھنس گئے تھے جب رات کے وقت اچانک ستاروں کے سامنے بادل آ گئے اور روشنی بالکل ختم ہو گئی۔ ان بادلوں کے ساتھ ہی طوفان بھی آ گیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ راستہ بھول گئے، اور جب صبح ہوئی کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ کرو ممبرز بھوک پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، سمندر کا کھارا پانی وہ پی نہیں سکتے تھے، تو کافی عرصے کے بعد انہیں لینڈ ملی اور ان کی جان بچ گئی۔ ایجپٹ میں اب دنیا کے پہلے لائٹ ہاؤس کی تیاری ہونے والی تھی، ان دا ایشینٹ سٹی آف الیگزینڈریا۔ وہاں کے رولر تھے پٹولمی II، اس کا کنگڈم اس ٹائم پراپر ہب تھا، لیکن اس کنگڈم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی لوکیشن۔ اس پکچر کو اگر آپ غور سے دیکھو تو شہر کے کنارے پر جانے کے لیے یہاں سے گزرنا پڑتا تھا،
اور اس کے ساتھ میں دیکھیں کہ کتنے سارے پتھر ہیں۔ جب ٹریڈرز ٹریڈ کرنے والی شپس یہاں سے رات کے وقت تیزی سے گزرتی تو یہ پانی میں موجود نوکدار پتھروں سے ٹکرا جاتی ہیں اور ڈوب جاتی ہیں، اور ان کے کارگو بھی ضائع ہو جاتے، جس کی وجہ سے ان کے کنگڈم کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ کنگ پٹولفی II نے اپنے کنگڈم کے روڈ مرائن کی سیفٹی کے لیے 2 بریلینٹ لوگوں کو بلایا اور ان سے ان کے سلیوشن کے لیے مدد مانگی۔ دونوں نے مل کر بہت ہی زبردست پلان بنایا اور یوں دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس بنا، جس کا نام تھا پیرس الیگزینڈریا۔ اس میں لائٹ کے بجائے آگ جلتی تھی، جس سے کئی کلومیٹر تک روشنی پھیلتی تھی۔ اسے گیس اور آئل کی سپلائی دی جاتی تھی، اس وجہ سے اسے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک مانا گیا ہے۔ لیکن اس کا سائز بھی بڑا نہیں تھا، اس کا ڈیزائن بھی بہت جینیس کا تھا۔ اور پھر سوسٹریٹس نے لائٹ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے مرر اور لینزز کا استعمال کیا، جس سے دور دور تک شپس آسانی سے ٹریڈ کر سکتی تھی۔ اس لائٹ ہاؤس کی تعمیر کے بعد سیلرز بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ آسانی سے اس پتھرے بھرے پانی کو آسانی سے کراس کر سکتے تھے، اور دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس سیفٹی سیمبل بن گیا سیلرز کے لیے۔ اور اس طرح پوری دنیا میں لائٹ ہاؤس کا کانسیپٹ پھیل گیا، اور اس طرح لائٹ ہاؤس صرف سمندروں کے کنارے پر بنتا تھا، لیکن پھر ٹریڈ میں اضافہ ہوا اور سمندر کے بیچوں بیچ لائٹ ہاؤس بننے لگے تاکہ انہیں سیف رکھا جا سکے چٹانوں سے۔ اس وجہ سے سمندروں کے بیچے بیچ مختلف لوکیشنز پر آج ہمیں لائٹ ہاؤس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شروع میں ان لائٹ ہاؤس میں آگ جلتی تھی، لیکن یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی کہ روزانہ لکڑی، آئل اور کوئلے کا استعمال کر کے ہی جلایا جا سکے۔ آگ کی لائٹ اتنی بریلینٹ نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ لائٹ ہاؤس بھی بلبوں پر شفٹ ہونے لگے، کیونکہ ان کی لائٹ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ مگر پھر بھی لائٹ ہاؤس کئی کلومیٹر تک روشنی کو کیسے ریفلیکٹ کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے لینزز۔ 1800 تک ان سورسز کو لائٹ کے پیچھے لگایا جاتا، لیکن پھر انجینئرز کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ لائٹ کو اور زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے اگر ہر لینزز کو ہم لائٹ کے سامنے رکھ دیں۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنا موٹا لینز ہوگا اتنی ہی کم لائٹ ہوگی، لیکن پھر کچھ سائنٹسٹ نے لینس کو بہت زیادہ باریک بنایا، اس طرح کہ تمام لائٹس ایک ہی پوائنٹ پر فوکس ہو سکیں۔ اس طرح سے پھیلی ہوئی لائٹس کو ایک سنگل ڈائریکشن میں بھیجا جا سکتا ہے۔ آج موسٹلی لائٹ ہاؤس میں فرینزز لینز ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس انوویشن نے لائٹ ہاؤس کو ریوولوشنائز کر دیا تھا، اور لائٹ کو کئی میلوں دور آسانی سے بھیجا جا سکتا تھا اور دیکھا بھی جا سکتا تھا۔ تو اس طرح ان لائٹ ہاؤس کی مدد سے شپس کو خطرے کا آسانی سے پتہ چل جاتا۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک جاب ہے کہ زومن لائٹ ہاؤس میں رہنے کے آپ کو 30 کروڑ روپے ملیں گے۔ سر آپ نے یہ دیکھنا ہے اس لائٹ ہاؤس کی لائٹ جل رہی ہے یا نہیں جل رہی۔ اب کیا اس جاب کے لیے آپ تیار ہو؟ تو جاتے وقت ایک کمنٹ ضرور چھوڑ دے جانا تاکہ آپ کو بعد میں یاد کیا جا سکے۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔